السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہیں جس پر آج پروگرام میں بات کرنی ہے. سپریم کورٹ نے ڈسکا این-75 میں ضمنی انتخاب روکنے کے لیے تحریک انصاف کی اپیل مسترد کرتے ہوئے دوبارہ پولنگ کا حکم برقرار رکھا. پورے حلقے کے اندر پولنگ ہوگی. اس پر آج بات کریں گے. جسٹس عطا عمر بندیال جو ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ پریزائڈنگ افسران جس نے بھی غائب کیا اس سے انتخابی عمل کو دھچکا پہنچا، نتائج متاثر ہوں تو دوبارہ پولنگ ہو سکتی ہے. دوسری طرف سیاسی شور شرابہ، پی ڈی ایم تقریباً معطل ہو چکی ہے، عملاً جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے، بیانات کی گولہ باری بھی جاری ہے. اور لیکن پھر بھی بلاول بھٹو صاحب ابھی بھی پورا امید ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم اگر مل کے چلیں تو نتائج ہم نکال سکتے ہیں. پتہ نہیں یہ پی ایم ایل این کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے یا دیگر کے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اب ہمیں اکیلے یہ سب کچھ کرنا ہوگا. انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے، اس پر بھی کچھ بات کریں گے. اور دوسری طرف کورونا کا مسئلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت پاکستان تحریک انصاف سے. علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. قرۃ العین مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ہمارے ساتھ اسکائپ لنک کے ذریعے موجود ہیں، سینیٹر ہیں، معذرت چاہتا ہوں. اور ذرا جو پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کرنی ہے ان ایشوز کو میں نے آپ کو بتایا. ویسے بریک پروگرام سے بھی جو ہے وہ پہلے ہم کچھ دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی سیاسی معاملات پر ہی. ڈاکٹر صاحب ذرا میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں. اس بات کا ذکر نہیں کروں گا ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو بات آپ نے کی وہ بات میں نہیں کروں گا. لیکن یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ آیا ہے جی، آپ کا جو سٹانس تھا اس کو برقرار رکھا ہے، اب مطمئن ہیں آپ لوگ؟ اب جو بھی نتیجہ آئے گا اس پہ تو اعتراضات نہیں اٹھائے جائیں گے؟ جی ہاں، میرے خیال میں اگر افضل طریقے سے کیا جائے، کیونکہ آپ نے جیسے کہ دیکھ لیا جو جیو ٹریکنگ ہوئی ہے ان لوگوں کی جو غائب ہوئے تھے، نہ صرف وہ غائب ہوئے تھے بلکہ وہ تمام لوگ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوئے اور پھر تمام رات اسی جگہ پہ رہے. یہ ہیں وہ بنیادیں جن کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہو، اور یہ خوشائن چیز ہے جی، بڑی ویلکمنگ چیز ہے، اور امید یہی ہے کہ دوبارہ حکومت پچھلے والی کارروائی نہیں ریپیٹ کرے گی. چاہے وہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہو جس میں آپ نے دیکھا 3 مربع فٹ میں کتنے کیمرے نکل آئے، کہاں کہاں چھپے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈسکا کا تو بڑا الیکشن ہے، 2-2.5 لاکھ لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن 100 پارلیمنٹیرین یعنی وہ لوگ جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، اور صرف 100 ان کا الیکشن جو براہ راست نشر ہو رہا ہے اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، اور اگر اس میں بھی ہم دھاندلی کیے بغیر الیکشن نہیں کروا سکتے تو اس سے آپ کو ہماری جو ڈھکوسلہ ہے جمہوریت کا اس کی حقیقت آپ پہ آشکار ہو جانی چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے. امید یہی ہے کہ ڈسکا میں بھی بہتر ہوگا. امید یہی ہے کہ آئندہ کبھی 150 پارلیمنٹیرینز کا ووٹ ہو یا الیکشن ہو تو اس میں نیب نہیں استعمال ہوگی، اس میں لوگوں کی بچیوں کی ویڈیوز نہیں استعمال ہوں گی، اس میں لوگوں کے کاروبار نہیں بند کیے جائیں گے، اور ایک فیئر طریقے سے الیکشن ہوگا. امید ہے یہ. علی محمد خان صاحب، فیصلہ آگے آپ پورے حلقے میں الیکشن ہونا ہے، بس اب تو ظاہر ہے سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے، کورٹ کا فیصلہ ہے تو آپ نے تسلیم ہی کرنا ہے. لیکن اگلا انتخاب اچھا ہو، بہتر ہو، متنازع نہ بنے، کیا ہونا چاہیے؟ اور دوسرا، مریم صاحبہ نے کہا کہ صرف ری الیکشن نہیں، ووٹ چوری کا حساب بھی دینا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. بالکل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ حکومت منوان عمل کرے گی اور الیکشن انشاءاللہ ہوگا اور بھرپور طریقے سے لڑا جائے گا. جن چیزوں کی نشاندہی آپ نے پروگرام میں کی ہے اور جس طرف ڈاکٹر مصدق صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی الیکشن میں نہیں ہونی چاہیے. اور بالکل میں تو اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو بھی الیکشن ہو وہ کرسٹل کلیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو. اس کے لیے جو بھی انیشیٹو ہم لے سکیں قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، پارلیمان سے، وہ ہمیں لینے چاہیے. آئین سازی کی حد تک، قانون سازی کی حد تک، ریفارمز کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے، اور ہمیں انشور کریں کہ آئندہ کا جو الیکشن ہو وہ پہلے الیکشنوں سے نسبتاً بہتر ہو. 100% ٹرانسپیرنٹ کی مجھے پھر بھی امید نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ بہتر ہو. لیکن علی محمد خان صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جب یہ سٹانس تھا تو ایک تنقید بعد میں آپ لوگوں کی طرف سے یہ کی گئی کہ جی حلقے تو مانگے تھے 20-22 اور دے دیا پورا الیکشن. یہاں سے بھی 22-23 ہی مانگے گئے تھے، لیکن انہوں نے بعد میں آمنا صدقنا کہا، پھر آگے بڑھے اور پھر کہا زبردست کام ہو گیا.
بات کورٹ تک چلی گئی, کورٹ سے بھی اب یہ ہو گیا کہ جی پورے حلقے میں ہی ہونا ہے الیکشن. اس سے تو یہ امپریشن مل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا سٹانس اس لحاظ سے ٹھیک تھا کہ الیکشن ایسا نہیں ہوا کہ صرف 20-22 اگر پولنگ اسٹیشنز کی بات ہے تو وہاں تک محدود رہے. یہ اوور آل کمپلینز ایسی تھی جس کے اوپر پورے حلقے میں الیکشن ہونا چاہیے تاکہ اگلی دفعہ دوسرا فریق انگلی نہ اٹھائے. انتظامیہ تو پنجاب میں آپ کی تھی, تو پھر کیا یہ انتظامیہ کا فیلئر ہے کیونکہ کورٹ بھی کہہ رہا ہے دوبارہ ہو, الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے دوبارہ ہو, اور آپ کے مخالف بھی کہہ رہے ہیں دوبارہ ہو؟ جس کا بھی قصور ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 2014 میں ہم نے اس کے لیے تحریک چلائی تو 26-127 دن ہم نے دھرنا دیا اور سپریم کورٹ میں گئے, بہت بڑی وہاں پہ قانونی جنگ لڑی گئی. اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن پہ بھی سوال اٹھے, 2013 پہ بھی سوال اٹھے تھے. اس وقت کے سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس کو آروز کا الیکشن کہا تھا, جو بڑا مشہور ہوا اس بات پہ کہ آروز کا الیکشن تھا. تو یہ چیزیں ماضی میں بھی رہیں, حال میں بھی سوالات اٹھے ہیں. اگر اس کا ہم واقعی جامع حل چاہتے ہیں تو کل میں نے ایک قومی اسمبلی میں جو ہم نے موشن موو کرنے کی کوشش کی جس پہ اپوزیشن نے اعتراض کیا کہ ہم سے پہلے آپ کنسلٹ کریں, اس وجہ سے پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے مؤخر کیا وہ پارلیمانی کمیٹی. تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی فار الیکٹورل ریفارمز کی جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو ہم بنائیں اور اس میں تمام جماعتیں آئیں اور پھر اس پہ مضبوطی پہ ہم عمل کریں. 2 سال رہ گئے ہیں, ٹھیک 2 سال رہ گئے ہیں, کافی ٹائم ہے اس میں. قرۃ العین مری صاحبہ, اس میں اگر آپ جب بھی مناسب سمجھے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی کہہ دیں, میں نے پھر قرۃ العین صاحبہ. دیکھیے اس میں صرف یہ نہیں کہ یہ لوگ اغوا ہو گئے اور جیو ٹریکنگ سے پتہ چلا ایک جگہ پہ. آپ کو یاد ہوگا الیکشن منعقد کرنے کے لیے ایک ڈی ایس پی صاحب تھے ذوالفقار علی ورک. الیکشن کمیشن نے کہا ان کو ریموو کر دیا جائے, یہ پریجوڈسٹ ہے. کہا ایک نام چینج کر کے, جی وہ نام بدل کے احمد ورک ذوالفقار احمد بن کے دوبارہ اپوائنٹ ہو گئے. یہ تمام چیزیں عوام کے بھی سامنے آئی ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب مذمت تو کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں جس کسی نے بھی کیا اس کی انہوں نے مذمت بھی کی ہے, ساتھ میں انہوں نے دیکھیں اب ایک پوائنٹ تو ہے نا, اب اگر آپ نے اچھے انتخابات کرانے پھر تو یہ تنقید آپ لوگوں پہ بھی ہوگی نا. پھر الیکشن کمیشن جیسا آج جہاں تک پہنچا ہے وہ اس میں پھر آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں, یہ بھی ذمہ دار ہیں, سب ذمہ دار ہیں نا. اب وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں الیکٹورل ریفارمز پہ بیٹھ جائیں تاکہ اگلے الیکشن ہم اچھے کرا سکیں, ورنہ اس انتظامی ڈھانچے کے ساتھ ہوئے تو پھر شکایات. اگر میڈم مری سے بات سینیٹر وہ یہی میں سوال ان کے سامنے پوچھنے جا رہا ہوں کیونکہ قرۃ العین مری کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی, ان کا سٹانس ہے کہ ہمیں الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے, اسی کے بعد اچھا الیکشن ہو سکے گا. جی قرۃ العین صاحبہ, واٹ از یور ٹیک آن؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جیسے نیشنل اسمبلی میں انہوں نے بات کی کہ موشن موو کیا گیا یہ ہم بار بار یہ حق جو ہے اس کے کال اور فیل میں بہت تضاد ہے. وداؤٹ اینی کنسلٹیشن ود دی اپوزیشن آپ ایک موشن ٹیبل کر دیتے ہیں, آپ نے کوئی مطلب سرسری ذکر بھی نہیں کیا ہوتا, کنسلٹ کرنا تو دور کی بات ہے. آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ جی آپ کے ان الفاظ کے اوپر اپوزیشن آ کے آپ پہ یقین کرے گی؟ What good are motions and what good are these committees جب آپ پھر ڈسکا جیسے دیکھتے ہیں حالات. تو the thing is نا کہ یہ لوگ ان کی بات الگ ہے, ان کا کام الگ ہے. موشن آیا without any consultation with any opposition, موشن آیا تو obviously جب وہ آپ ہمیں unawares کیچ کریں گے اور اپنی مرضی کی چلائیں گے, جبکہ ہمیں آپ کا بیک گراؤنڈ پتا ہے کہ آپ نے کس طرح آروز کو بھی کڈنیپ کرایا, کس طرح آپ نے, جیسے مصدق صاحب نے بالکل صحیح کہا, پارلیمنٹیرینز کے الیکشن میں آپ نے 6 کیمرے نصب کر دیے تھے کہ آپ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں ووٹ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف الزام ان پر تو نہیں ہے نا جی. زرداری صاحب آرو کا الیکشن کہہ چکے ہیں 2013 کے الیکشن کو بھی, اس کے بعد 2018 کے الیکشن پہ آپ سب نے کہہ دیا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. سو یہ الزام یا یہ نظام تو ہمارا نہیں بدلا نا, نظام تو سب اپنی موم کی ناک بنایا ہوا ہے, جس کو جتنا سوٹ کرتا ہے وہ اتنا تبدیل کرتا ہے. نو فیئر انف, بٹ بات یہ نا کہ نظام تبدیل ہوگا تھرو ڈائیلاگ. نظام ہم پہ مسلط کر کے تبدیل نہیں کیا جا سکتا کہ آپ آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک موشن لے آئے کہ جی ہم الیکٹورل ریفارمز کی کمیٹی بنا رہے اور اب ہم ریفارمز کریں گے. ایسے نہیں ہوتا. کنسلٹیشن نہیں ہوئی, کنسلٹیشن ود دی اپوزیشن, اس کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے. جی علی محمد خان صاحب, آپ کی جو ریفارمز کی آفر ہے یا ریفارمز کا طریقہ کار ہے اس کو آپ کی اپوزیشن ایک تو مان ہی نہیں رہی آپ کے ساتھ بیٹھنے پہ, اور جو آپ کے ساتھ تیار ہیں الیکٹورل ریفارمز کے لیے وہ کہتے ہیں آپ بڑے بھونڈے طریقے سے جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کوئی کنسلٹیشن ہے اور آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈسکس ہو. دیکھیں اس میں
دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے خود ایک انیشیٹو لیا اور اپوزیشن کو آفر کیا کہ اس پہ ایک ریفارم کی کمیٹی بناتے ہیں اور ریفارم پہ ہم کام کریں. اور اپوزیشن کا ہمیشہ یہ گلہ رہتا تھا کہ آپ ریفارم پہ کام نہیں کرتے, آپ ان کو کنسلٹ نہیں کرتے. تو کنسلٹ کرنے کے لیے میں اس میں دو باتیں کروں گا, مجھے پلیز موقع دیجیے گا. کنسلٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس فورم پارلیمان کا ہے, کیونکہ ہم نے مری کی پہاڑیوں یا منال میں جا کے تو ہم نے کنسلٹیشن نہیں کرنی دوسرے سے, پارلیمنٹ میں کرنی ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایک پارلیمنٹری فورم چاہیے. سیریسنس آف دا گورنمنٹ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ صرف قومی اسمبلی کی نہیں, پارلیمنٹری فورم ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ سینیٹرز بھی اس میں ہو. حالانکہ ڈائریکٹ الیکشن میں سینیٹرز انوالو نہیں ہوتے, لیکن الیکٹورل ریفارمز اس لیے ضروری ہے کہ الٹیمیٹلی پھر سینیٹ الیکشن بھی اسی کے ذریعے ہونے ہوتے ہیں تاکہ محترم سینیٹر صاحبان کا بھی اس میں ویو آئے. ایک تو یہ بات ہے کہ کنسلٹیشن جو آپ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوئی یا ہونی چاہیے, وہ اسی کے لیے وہاں وہ پارلیمنٹری کمیٹی بننی تھی, جو بن بھی جائے گی, آپ سے کنسلٹیشن ہو بھی جائے گی. اور وہ اس میں جو ممبران آتے ہیں وہ اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈران کی مشورے سے ہی آتے ہیں, کیونکہ حکومت سے اپنے لوگ نامینیٹ کر سکتی ہے, ان کے لوگ انہوں نہیں کرنے. دوسرا اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں ان کے ممبران نے, جو پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے اور جماعت اسلامی اور جمعیت کے ممبران نے ریکویسٹ کی وہاں پہ کہ پارلیمنٹری افیئرز کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں ممبران ہیں لیکن وہ پارلیمنٹری لیڈرز نہیں ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیجیں, جو آلریڈی ہمارے پاس ایک ہے, پارلیمنٹری کمیٹی اور لیجسلیشن. لیکن ہم نے اس کی اسپیشل کمیٹی بنانے کی کوشش کی اور انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے ان سے کنسلٹیشن سے بنا لیں گے. اس سے زیادہ سیریسنس مجھے نہیں پتا کیسے ہم وہ کہتے ہیں جی اگلے ہفتے کنسلٹیشن سے بنا لیں گے. پی پی کا زیادہ شوق ہے, آپ کا تو یہ شوق ہی اب ختم ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ ادھر بات ہی کیا کرنی, وہ کہتے ہیں کر لیں گے کنسلٹیشن ایک ہفتے بعد آپ لوگوں کے ساتھ, اور کون سا بری میں بیٹھ کے گپے لگانی ہے, ہم نے سنجیدہ کام ہے, یہ سنجیدگی سے کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جتنی مرتبہ چاہے وہ فیٹف کا حوالہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی اور آئینی یا ہماری کوئی قانون سازی کی اٹیمپٹ ہو, آپ کو یاد ہے ایون کرونا کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی, ابھی اس کا اجلاس منعقد نہیں ہوا تھا تو وزیر اعظم نے اسی دن صبح کو اعلان کر دیا تھا کہ یہ NRO لینے آ رہے ہیں. یعنی جب ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ بیٹھے ہیں کمرے میں گئے ہیں, اس کا مطلب آپ NRO مانگ رہے ہیں. یہ ایک مرتبہ تو اپوزیشن برداشت کر سکتی ہے کہ شاید غلطی ہوگی. آپ اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ کسی بھی قسم کا ڈائلاگ ہوگا تو آپ پہ یہ الزام لگے گا کہ آپ NRO مانگ. وزیر اعظم خود لگاتے ہیں. تو آپ کی اتحادی PDM, جس نے PDM کی بنیاد رکھی, پیپلز پارٹی, وہ تو تیار ہیں کہ الیکٹورل ریفارم. دیکھیے یہ پیپلز پارٹی کی مرضی ہے, ہم سیاسی مختلف جماعتیں ہیں اور ہمارا ایک ہے اتحاد PDM کے اندر. اور لیکن ایک آرگیومنٹ تو ویلڈ ہے نا پیپلز پارٹی کا کہ اگر الیکٹورل ریفارمز ہی نہ ہوئی اور اس طرح الیکشن ہوئے تو پھر تو ڈسکا ہوگی. دیکھیے اس وقت تو جو ہمارے حالات ہیں اس میں ہم کس سے بات کریں گے اور کیا بات کریں گے. نہیں, میں اپوزیشن کی بھی بات کر رہا ہوں اور حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں. پارٹی کے تو ٹھیک ہے نا. ہاں, آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ کیا حالات بنے. آپ نے فیٹف کے اندر دیکھا ہے کہ سینٹ کے اندر سے ہم نے بل ریجیکٹ کیے اور جوائنٹ سیشن کے اندر پاس کروا لیے گئے. آپ نے یہ دیکھا ہے, یہ سارا کچھ پچھلے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہے. تو یہ موجودہ حالات کے اندر جب ایک طرف وزیر اعظم سمجھتے ہیں, ان کا منطق ہی یہ ہے کہ جیسے ہی اپوزیشن کسی جگہ پہ بیٹھے باہر نکل کے چور کی آواز لگا دو. اگر ہم ان حالات میں آپ کس سے بات کریں گے. اور اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے موجودہ حالات میں کہ کم از کم ایک بڑا دھڑا اپوزیشن کا یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت قطعاً بالکل لیجیٹمیٹ نہیں ہے اور ہم اس کی لیجیٹمیسی کوشچن کرنا چاہتے ہیں. مگر ہر سیاسی اپوزیشن کا ایک بڑا دھڑا یہ سمجھتا ہے. جی بالکل. سر یہ اپوزیشن مجھے بتائیے گا, یہ جو PDM ہے آپ کی, کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا آج کچھ اجلاس میرے سننے میں آیا ہوا ہے. اس میں پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا آپ لوگوں نے؟ مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں اس اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, لیکن مجھے ابھی راستے میں پتا چلا کہ کوئی ہوئی ہے. پی پی کو نہیں بلایا. میرا خیال ہے میں صرف قیاس آرائی کر سکتا ہوں. میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں نہیں بلایا. میں متعلق قیاس آرائی کرنے اچھا, اور دوسرا یہ تھا کہ کیا PDM کی بنیاد جب رکھی گئی تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کی جو چیئرمین شپ ہے وہ روٹیٹ ہوتی رہے گی؟ دیکھیے آپ بے شک ساری چیئرمین شپ جس کو مرضی دے دیں, ہمیں اس سے اب فرق آپ نے دینی ہے. کچھ فرق نہیں پڑتا, روٹیٹ کرتے رہیں, چیئرمین شپ بھی لے لیں, سب کچھ لے لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا قصد کر لیا ہے.
اور اس کے اندر اگر کسی جگہ کے اوپر کچھ کمپرومائز ہو رہا ہوگا تو ہم نہیں کریں گے. آج کی میٹنگ کے حوالے سے پی پی کے ساتھ آپ نے بھرپور اپوزیشن نہیں کی, کمپرومائزڈ اپوزیشن کی ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھرپور اپوزیشن اس سے پہلے بھرپور نہیں ہو رہی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کی, اور اس کے ساتھ یعنی متفقہ فیصلے سے جو پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر تھا اس کو لے کر آگے چلے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, یہ جو موجودہ جو ممبران وہ کون سی جماعت, باپ جماعت کے جو آئے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم باپ کے ممبران کے ساتھ مل کے کس طرح اپوزیشن کا رول ادا کریں گے. سینٹ کے اندر اگر ہمارے پاس حقیقت میں 30 ووٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں اور 27 ہمارے پاس ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 57 اپوزیشن کے ووٹ ہیں. تو پہلے سیشن کے اندر ہی چیئرمین صاحب کو ہٹا دینا چاہیے اگر ہمارے پاس 57 ووٹ ہیں. یہ آپ امید کر رہے ہیں جو باپ کے جی مجھے لگتا ہے, جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو اگر ایسا نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے, میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ باپ کے جو ممبرز ہیں وہ کیسے آ کے ووٹ کریں گے. اگر وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن بھی جو ہے وہ ٹریجری بینچ کی ہے, اپوزیشن بھی باپ کی ہے, اور لیڈر آف دا ہاؤس بھی باپ کا ہے. سنیے اب اس وقت سچویشن دیکھیے کہ چیئرمین باپ کا, سن لیجئے, وائس چیئرمین باپ کا, لیڈر آف دا ہاؤس باپ کی مدد سے, لیڈر آف دی اپوزیشن باپ کی مدد سے, تو پھر اپوزیشن کہاں ہے؟ لیکن پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ جو بیرونی ملک سے بیرون ملک گئے لیڈرز وہ بھی باپ کی مدد سے, جو مزید جائیں گے وہ بھی باپ کی مدد سے, جو آئیں گے وہ بھی باپ کی مدد سے. تو باپ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. دیکھیے میں تو پرسنلی نہیں سمجھتا کہ ملک کے لیے یہ مثبت طریقہ کار ہے کہ باپ کی مدد سے ملک چلے. اب اگر جس کو سوٹ کرتا ہے وہ باپ کی مدد لے لیتا ہے, جسے سوٹ نہیں کرتا وہ ماما ماما ماما. بنیادی نقطہ جو ہے وہ بڑا سیدھا سیدھا سا ہے جی. سمجھ یہ ہے کہ مجھے بریک لینی سے میں آپ کو بنیادی نقطہ تو سامنے بنیادی آ گیا آپ کا سامنے, بتا دیں کیا ہے آپ سر, آپ بتا دیں. بریک لینی ہے, میں کوئی 10 منٹ سے بریک لینا جا رہا ہوں, آپ کو بنیادی نقطہ نہیں ہے. دیکھیے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت ہم باپ کی مدد سے اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ کے ممبران کے ساتھ بیٹھ کے اپوزیشن فارم کرنا ہمارے نقطہ نظر سے وہ تمسخر ہے اپوزیشن کرنا. آل رائٹ, ٹھیک ہے جی. ایک بریک کے بعد کرو تو اس کا جواب دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ باپ کے ممبران کے ساتھ بیٹھ گئے تو اب اپوزیشن جنون ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کہا بھرپور اپوزیشن کریں گے, پیپلز پارٹی کی ہر بات مانی, اب اپنی چلائیں گے اور اپنی اپوزیشن دکھائیں گے کیسے باپ کے ساتھ ہم چل کے اپوزیشن نہیں کر سکتے. اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ اشارہ دیا پیپلز پارٹی کو کہ آپ کس کے ساتھ چلیں کس کے ساتھ نہ چلیں. انہوں نے تو دونوں کو ہی کہہ دیا, پی ایم ایل این کو بھی اور باپ پارٹی کو. کیا کہا ذرا سنواتے ہیں آپ. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسلم لیگ نواز سے دور رہنا چاہیے, اور مسلم لیگ نواز نے بھی ہر وقت موقع پرستی کی ہے, اسی طرح میں سمجھتا ہوں باپ سے بھی دور رہنا چاہیے. سر میں قرۃ العین صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے ان کا تو یہ خیال ہے باپ نہیں آپ سے بھی دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہر سیاسی جماعت کی اپنی مرضی ہے, اس میں تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا کہ وہ کس کے ساتھ کام کرے. ہم نے جب بھی موقع پرستی کی 1990 سے لے کے آج تک, ہم لوگوں کے دل اور دماغ میں سے چلے گئے, ہمیں نقصان ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ کسی اور کے دل کسی اور کے دماغ میں رہنے کا نام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوئی ایسی سیاست کریں جیسا کہ انہوں نے الزام لگایا, اور 1990 سے لے کے آج تک میں بے شمار آپ کو ایگزامپلز اپنی پارٹی کی دے سکتا ہوں, لیکن جب آپ ایسا کرتے ہیں آپ لوگوں کی نظروں تو درست کہا اعتزاز صاحب نے. جی ان کی خواہش میں کیا کہہ سکتا ہوں, وہ ایک اپنی پارٹی. دیکھیے آج سوال یہ کہ آج ہم تاریخ کے کس طرف کھڑے ہیں. جی قرۃ العین صاحب, آج تاریخ کے کس دورائے پہ آپ لوگ کھڑے ہیں؟ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این اور باپ دونوں سے احتیاط کریں آپ. عادل صاحب پہلے تو میں کہوں گی کہ مطلب معذرت کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے شاید میرے کولیگ سینیٹر مصدق صاحب کا سولو شو چل رہا ہے, مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا. نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے, دیجیے گا. اسکائپ پہ ہوں اینڈ آئی ہیونٹ ہیڈ دا چانس ٹو ٹاک, تو تھوڑا وقت دیجیے گا. پہلے تو میں ایک ذرا سی پہلے تو میں ایک ذرا سی کلیریفیکیشن کر لوں. آئی تھنک دیٹ بیکاز آف دی آڈیو اٹ وازنٹ کلیئر. پاکستان پیپلز پارٹی as far as your electoral reforms and all are concerned, پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے تیار رہتی ہے, مگر ڈائلاگ ان سے کیا جاتا ہے جن کی نیت ہو اور جن کا ظرف ہو. پرائم منسٹر صاحب جو سلیکٹ ہوئے ان کے کہنے پہ, جو پارلیمنٹ آتے نہیں ہیں ان کے کہنے پہ پارلیمنٹری کمیٹیاں بن جاتی ہیں, تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں, اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس فراڈ حکومت کو لیجیٹیمیسی دیں.
That's not our job. نہیں لیکن آپ کو پرائم منسٹر کی آمد سے کیا غرض ہے؟ اگر جو کام پارلیمان کا کام لیجسلیشن کرنا ہے، اگر لیجسلیشن کے لیے آپ کا کرائیٹیریا پورا ہوتا ہے تو آپ پرائم منسٹر کی آمد تو کنڈیشنل کر رہے ہیں نا. کیونکہ جو ایگزسٹنگ لیجسلیشن ہے آپ نے جب اسی کو جو ہے وہ درم بدم کر دیا ہے، آپ نئی کون سی لیجسلیشن لا رہے ہیں؟ لیجسلیشن کی تو بات ہی مطلب انہوں نے پاس کیا ہے ابھی تک. تو دس پرائم منسٹر، دس گورنمنٹ ہیز نو لیجیٹیمیسی ٹو ٹاک. پی ڈی ایم پہ آ جائیں. with genuine political forces پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے تیار. رائٹ. مجھے قرۃ العین صاحبہ یہ بتائے گا کہ کیا آپ لوگوں کو اسٹیئرنگ کمیٹی میں انوائٹ نہیں کیا گیا؟ یہ بات درست ہے؟ نہیں، میں تھوڑا اس سے پہلے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. اگرچہ آج میٹنگ تھی تو شاید ہمیں نہیں انوائٹ کیا. مجھے آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. مگر ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں مصدق صاحب کی باتیں سن رہی تھی اور مجھے ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر کچھ جو باتیں کہی گئی اس سے مجھے بالکل اختلاف ہے. جب باپ کے باپ کو ایکسٹینشن دینی تھی آرمی ایکٹ کے وقت، تب انکنڈیشنل سپورٹ کس نے سب سے پہلے اناؤنس کی تھی وہ بھی سب کو یاد ہونا چاہیے. کس باپ کے کہنے پر سینٹ میں عادل نہیں، کس باپ کے کہنے پر سینٹ میں پنجاب میں آپ نے سیٹیں جو ہے وہ تقسیم کر دی وداؤٹ این الیکشن. ہم نے اس کو کمپرومائز کا نام نہیں دیا. کس باپ کے کہنے پر کون سے امپورٹنٹ ٹویٹر نہیں، کس باپ کے کہنے پر کون سے امپورٹنٹ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو گئے اور خاموش رہے سال تک؟ ہم نے اس پر اعتراض نہیں کیا مریم صاحبہ کی بات، کیونکہ ہمارا اعتراض نون لیگ سے نہیں ہے. ہمارا جھگڑا پرائم منسٹر سلیکٹ سے، ہمارا جھگڑا عمران خان سے. ورنہ کہنے کو کئی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں اس وقت کرنی، بیکاز وی آر ٹوگیدر فار دا پیپل اگینسٹ دس گورنمنٹ. اور یہ جو باپ کی بات ہے میں کلیئر کر دوں that the members who have supported us are independent members. ہو سکتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ڈسپیل نہیں ہو پایا، ٹھیک ہے، that's fine. مگر جو ایکچوئل باپ کے آرمی ایکٹ کی ایکسٹینشن، سینٹ کا الیکشن، یہ جو ایکچوئل ان کے ایکشن تھے نا، ان کے بھی پھر جواب دہ ہیں اور لوگ ہیں. But our fight is not with them. Our fight is with the PTI. بٹ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ڈی ایم کی سربراہی جو ہے وہ روٹیٹ ہونی تھی؟ یہ چیئرمین شپ اس پر بات ہوئی تھی شروع میں؟ ہوئی تو تھی ویسے. یہ جہاں تک میری اگین میں مصدق صاحب کی طرح I am an outsider to this because I was not privy to the inside. مگر جہاں تک ہمارے سننے میں آیا تھا it was supposed to be a rotational chairmanship. All right, fine. علی محمد خان صاحب، آپ کا کام یہ تو آسان ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر نشتر برسانے لگیں، لیکن اب آپ کی حکومت انگیج کیسے کرے؟ اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے لیکن ان کے تحفظات اتنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سنجیدہ ہی نہیں ہیں کسی کام کے اندر بھی، تو یہ تو ایک عجیب سا ٹرائنگل بن گیا ہے. پی پی نون کو، نون پی پی کو، یہ دونوں مل کے آپ کو، آپ ان دونوں کو، اور یہ ٹرائکا جو ہے وہ عجیب ہی سچویشن ہوئی ہے. عادل صاحب دیکھیں، ہمارا مقابلہ، کسی بھی حکومت کا مقابلہ جو ہے وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے. ایک وہ مسائل جو ان کے سامنے ہوں، اور دوسرا اس وقت کی اپوزیشن. اگر جمہوری سوچ رکھے اور وہ آنیسٹ اپوزیشن ہو، جن کا ٹریک ریکارڈ صاف ہو، جن پہ کرپشن کے داغ نہ ہوں، جنہوں نے منی لانڈرنگ نہ کی ہو، جنہوں نے سوئس بینکس نہ بھرے ہوں، جن کے وزراء اعظم کرپشن کے خلاف سٹینڈ نہ لینے کی وجہ سے گھر گئے ہوں، ان لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ اپوزیشن سے جب آپ بات کرتے ہیں آپ کو سنبھل کے بات کرنی پڑتی ہے. کیونکہ ہمارے ماضی میں ایسی تاریخ رہی ہے کہ ایسے لوگ اپوزیشن میں رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہوتے تھے پوری حکومت سنتی تھی. فار ایگزامپل آپ کون سی کرپشن کی بات کریں علی محمد خان صاحب؟ کرپشن وہ ہوتی ہے جس کے تحت آپ نے سینٹ میں بلوچستان میں عبد القادر کو آپ سینٹ میں لے آئے ہیں، وہ 7 کروڑ روپیہ کرپشن کہتے ہیں. اور جو ثابت کرپشن ہے، معاف کیجئے گا، آپ نے بڑی کوشش کی ہے ہمیں ملائن کرنے کی، ثابت آپ کے پلے کچھ نہیں پڑا ہے. یہ جو آپ لال بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کے ساتھ یہ جھوٹ بولنا بند کریں. اوکے، علی محمد خان صاحب کو جی ٹھیک ہے، قرۃ العین صاحب علی صاحب کو ذرا کمپلیٹ کرنے دیں کیونکہ میں نے یہ ریپ کرنا ہے پھر سیگمنٹ کو. انہوں نے کیا چیز ثابت کی زرداری صاحب کے خلاف؟ جی علی محمد خان صاحب وہ کہتے ہیں کیا ثابت کیا ان کے خلاف؟ انہوں نے کیا ثابت کر دیا؟ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا قرۃ العین صاحب. جی علی محمد خان صاحب. میں تو اپنی بہن سے لڑنے نہیں آیا تھا، میں تو آپ کے پروگرام میں آیا ہوں اور میں نے تو کرپشن کا نام لیا ہے، میں تو زرداری صاحب کا نام نہیں لیا. لڑائی کی بات ہے جب آپ کہتے ہیں اپوزیشن ہم ہیں.
کوئی کرپشن نہیں ہے ہمارے اوپر ثابت. چلے جی علی محمد خان صاحب کو جواب تو دینے دیں. جی جی علی محمد خان صاحب. کرپٹ لوگوں کا اور کرپشن کی بات کی تھی انہوں نے ویسی زرداری صاحب کے سر لے لی, میں تو ان کا نام ہی نہیں لیا تھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں مصدق ملک صاحب اس وقت حقیقی اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی ہے. علی محمد خان صاحب اوکے جی, آپ وقت ذرا کم ہے. قرۃ العین صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ حقیقی اپوزیشن ہے, پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ہم حقیقی اپوزیشن ہے. عوام حقیقی اپوزیشن کی تلاش میں, کیونکہ حکومت نے جو مہنگائی کی ہے یا جو حکومت کے گورننس کے ایشوز ہیں اس میں حقیقی اپوزیشن اگر ہوتی تو گورنمنٹ اتنی ریلیکس نہ بیٹھی ہوتی. جی علی محمد خان صاحب. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں بڑا کم رہ گیا ہے, 2.25 سال رہ گئے ہیں اور اس ملک نے آگے جانا ہے. ہمیں بات کرنی پڑے گی آپس میں سنجیدگی سے, اپنے اختلافات رکھتے ہوئے, کیونکہ سسٹم کو آگے جانا ہے, ملک کو مضبوط ہونا ہے, اداروں کو مضبوط ہونا ہے. میں اس رجحان کی بھی میں اس کی نفی کرتا ہوں اور میں اس رجحان کو اس کے خلاف بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں پہ بیٹھ کے اداروں کو ملائن کیا جاتا ہے اور خاص قسم کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں, ذرا سب اپنے اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لیں. عادل عباسی صاحب مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ وہ کون لوگ تھے جو اپنے رائٹ ہینڈز کو پنڈی جا کے مذاکرات کے لیے بھیجتے تھے, نہ بھیجتے, کسی نے ان کو چائے کی دعوت پہ تو نہیں بلایا تھا. اور وہ کون سی لیڈرشپ ہے آج جو لوگوں کو سلیکٹ کی بات کی جاتی ہے, باپ کی بات کی جاتی ہے, وہ کون سا لیڈر تھا جو وقت کے فیلڈ مارشل کو ڈیڈی کہتا تھا. ان باتوں میں مت جائیں, آئے ملک کو مضبوط کریں, بیٹھیں ڈسکشنز کریں. ان باتوں میں آپ مت جائیں. مشرف کے ٹائم پہ کس نے پرائم منسٹر کے لیے شیروانی سلوا لی تھی وہ ہمیں بھی یاد ہے. اوکے جی چلیں آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا. میں نے بریک لینی ہے. ون لائنر سر, صرف ون لائنر جو آپ کی اپوزیشن نے آپ کے بارے میں اور سوال آپ کی پیپلز پارٹی نے کہا ہم جینوین اپوزیشن ہیں. ٹویٹر خاموش ہوا, جب دل چاہا آپ نے فلائٹ لے لی, جب دل چاہا فوائد لے لیے. ہماری باری پہ تنقید نہ کریں, ہم پارلیمان کے اندر پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. یہ سوال ہے. میں نے اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہا تھا کہ جب ہم نے کچھ درمیان میں مفاہمت کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی, ہم لوگوں کی نظروں سے گرے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم تاریخ کے موڑ پہ صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمیں اپنی جگہ پہ قائم رہنا چاہیے اگر ہم نے لوگوں کی ریپرزنٹیشن. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مصدق ملک, محمد خان صاحب, قرۃ العین مری صاحبہ. ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو معاون خصوصی وزیر اعظم کے ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور کچھ عام امور پر بات ہوگی. آفٹر دس بریک ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. کرونا کا معاملہ جو ہے وہ بہت سخت ہوتا جا رہا ہے. تھرڈ ویو کی وجہ سے بڑے ہمارے سامنے مسائل آ رہے ہیں. اکانومی کا مسئلہ اپنی جگہ پر, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہاسپٹلز پہ برڈن ہے. آج ہی کی خبر ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ان کو کرونا ہو گیا. صداقت عباسی صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, ان کو کرونا ہو گیا. ان کی بلکہ فیملی کو, ان کی مسز, ان کی 11 سالہ بیٹی کو ہو گیا. اس طرح بہت تیزی سے یہ کرونا پھیل رہا ہے. اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے سب کو. اور جو ویکسین کا معاملہ ہے اس پر بھی بہت سوالات ہو رہے ہیں کہ جی ویکسین جو ہے وہ کب لوگوں کو وافر مقدار میں دستیاب ہوگی اور جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے. اور پھر برطانیہ نے جو ہے وہ ریڈ لسٹ میں ڈال دیا پاکستان کو. برطانیہ سے لوگ آتے رہے, پاکستان نے کھلا رکھا, لیکن اب جب پاکستان کو بھی اس لسٹ میں ڈال دیا جس لسٹ میں بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کو ڈالا ہے. اسد عمر صاحب نے کیا کہا تھا تیسرے ویو پہ, ویریئنٹ پہ, ذرا آپ کو پہلے وہ سنواتے ہیں. اس دفعہ تیسری لہر کے اندر خصوصاً پنجاب, اسلام آباد, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر کے علاقے جو ہیں اس میں برطانیہ کی جو سٹرین ہے وہ زیادہ پھیل گئی ہے. نصف سے زیادہ کیسز اس کے آ رہے ہیں. یہ جس وقت یو کے میں سٹارٹ ہوئی اور یورپ میں پھیلی تو ہم نے دیکھا وبا کا پھیلاؤ تیزی سے ہوتا ہے اور بدقسمتی سے یہ مہلک بھی زیادہ ہے. جی ڈاکٹر شہباز گل صاحب, ایک تو ویکسین کا اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لوگ کہہ رہے ہیں جی پرائسز کا مسئلہ, اور دوسری چیز یہ کہ برطانیہ نے بھی ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا. ویکسین کس طرح اویلیبل اور کتنی اویلیبل ہوگی, لوگ اس پر بھی بہت کنسرن ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پوری دنیا میں اس ٹائم یہ ایک ویو ہے آپ کے سامنے ہر جگہ پہ. ایون یو ایس میں بھی بڑھوتری ہے کیسز میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, پاکستان میں, تقریباً زیادہ تر ملکوں میں آپ کو دوبارہ ایک ویو اوپر جاتی نظر آ رہی ہے. تو انفارچونیٹ ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم تمام لوگ احتیاط کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ماسک ہے. اگر ہم تمام لوگ ماسک پہنیں تو اس سے کافی ساری بچت ہو سکتی ہے. دوسری چیز ویکسین ہے. آف کورس ویکسین ہمارے پاس اس ٹائم کافی مقدار میں پڑی ہوئی ہے. 50 تک کھول دی گئی ہے, اگلے چند دن کے اندر 40 تک کھول دی جائے گی.
اور کچھ لوگوں میں ریلکٹنس ہے. فار ایگزامپل ہمارے جو بزرگ ہیں 60 سال سے اوپر، وہ ٹوٹل 13 ملین ہیں پورے پاکستان میں، کوئی 1 کروڑ 30 لاکھ کے قریب، اور اس میں سے تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے، اور 2.5 لاکھ لوگوں نے تقریباً ویکسین جو ہے وہ لگوائی ہے. تو اس لیے ہم انکریج کریں گے لوگوں کو کہ وہ ویکسینیشن کروائیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پرائیویٹ ویکسین بھی اب اویلیبل ہے، آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں آ چکی ہے، 1-2 دن میں کچھ جگہوں پہ وہ لگنا شروع ہو گئی ہے، کچھ جگہوں پہ. تو یہ اویئرنیس دینا بھی ویسے گورنمنٹ کا اور میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں کو وہ دی جائے، کیونکہ یہ بھی پبلک ہیلتھ میں رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی. آج جی آپ دیکھیں جب پرائم منسٹر صاحب کو کووڈ پازیٹیو کا رزلٹ آیا تو ان کی جو پہلی فکر یہ تھی، کیونکہ انہوں نے 2 دن پہلے ویکسین لگوائی تھی، تو ان کی پہلی فکر یہ تھی کہ لوگ کہیں اس کووڈ پازیٹیو کو ایسوسیٹ نہ کرے ویکسین سے. تو ان کی پہلی ڈائریکشن مجھے یہ تھی کہ کلیئر کر دیں لوگوں کو کہ ویکسین لگنے کے 18, 20, 21 دن کے بعد دوسری ڈوز لگتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی امیونٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ بہت کلیئر ہے کہ ویکسین لوگوں کو لگوانی چاہیے اور فوری طور پر لگوانی. بھارت سے تجارت سے لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے پھر یو ٹرن لے لیا ہے، اقتصادی کمیٹی کی تجویز مسترد کر دی گئی جب تک کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں ہوتا، یہ کیا کیا؟ دیکھیے اس سارے مدے کو بہت ہی آبجیکٹیولی دیکھنے کی پہلے تو ضرورت ہے. میں فیصل آباد سے رہنے والا ہوں. فیصل آباد میں جو چیمبر ہے اور جو اسمال انڈسٹریز، لارج انڈسٹریز، ایپٹما جو چیمبر ہے، بہت سارے لوگ رابطے میں تھے، اور وہ بار بار اس چیز پہ گریہ اور فریاد کر رہے تھے کہ کاٹن کیونکہ پاکستان میں کم ہو رہی ہے. کیوں کم ہو رہی ہے؟ کیونکہ ماضی میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے برخلاف جا کر شریفوں نے اپنی ملز جو ہیں وہ کاٹن بیلٹ میں موو کر دی. چودھری شوگر مل اور دوسری ملز جن کو ہائی کورٹ نے منع کیا، لیکن کیونکہ یہ حکومت میں تھے، طاقت کے نشے میں تھے، اس ٹائم انہوں نے گورنمنٹ کی نہیں سنی، حکومت کی نہیں سنی، اور یہ کاٹن بیلٹ کے اندر اپنی ملز لے گئے. صرف شریف نہیں لے گئے، اور بھی لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کی مل بھی وہیں لگی ہوئی ہے، اور لوگوں کی مل بھی وہاں لگی ہوئی ہے. میں یہ کہنے والا تھا کہ شوگر انڈسٹری جو ہے وہ ساری لگنی تھی، گورنمنٹ ہی نہیں کی تھی نا، ان کی اور پیپلز پارٹی کی، ان کو روکنا تھا. آج اگر کوئی مل لگتی ہے ہمارے کی یا کسی اور کی تو ذمہ داری ہماری ہے. تو کاٹن بیلٹ کو انہوں نے تباہ کر دیا. جو بیلز 13 ملین ہوتی تھی وہ آج 6 ملین پہ آ گئی ہیں بیلز. تو اس معاملے میں کووڈ کی وجہ سے ہماری انڈسٹری ریوائیو ہوئی ہے. آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کیسے ٹیکسٹائل سیکٹر اس ٹائم فل کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. کیونکہ انڈیا بنگلہ دیش نے اس طریقے سے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی حکمت عملی بری تھی یا اچھی تھی، لیکن ہماری حکمت عملی اور اللہ کا ہم پہ کرم تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہمارے اوپر کووڈ نے اس طرح سے نقصانات ہمیں نہیں دیا، اور ہم بچ کے نکل گئے پرائم منسٹر کے ڈیسیجن میکنگ سے بھی. تو ہماری ریکوری جلدی ہوئی، ہمارے پاس آرڈر زیادہ ہیں. اب ہمیں یون کی ضرورت ہے. یون جو ہے وہ جو سی تھی، جو آپ کی کامرس منسٹری ہے، انہوں نے پیورلی بزنس مین کی ریکویسٹ کے اوپر، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشرائز، مجھے ذاتی طور پہ بھی فون کر رہے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی کر رہے تھے، ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ سمری آگے بھیجی انہوں نے. اور کیبنٹ ایک ریلیونٹ فورم ہے جس کے اوپر آپ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز بھی دیکھتے ہیں، آپ نیشنل سیکیورٹی بھی دیکھتے ہیں. تو آپ نے ڈیسیجن کیا، اس کے نیچے کوئی فورم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، ریکمینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک، اوکے. یہ آپ نے بات کی شوگر ملز کی، یہ کہتے ہیں کہ RYK گروپ کے خلاف کیا کاروائی ہوگی؟ کیونکہ اور FIR کتنی کاٹی ہیں اب تک لوگوں کی؟ دیکھیے کوئی 30 کے قریب FIRs ہیں جو میری انفارمیشن ہے، جو شاید اس سے تھوڑی زیادہ ہوں. FIRs ہو رہی ہیں. اس میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ شوگر کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شوگر ہے آپ کے پاس، کوئی بھی اس کی کوانٹٹی آپ سمجھ لیجئے یہ پروڈیوس ہو گئی ہے. اب سیزن بند ہو گیا مارچ کے اینڈ پہ، 31 مارچ کو یہ شوگر آپ نے پروڈیوس کر لی. اب کیونکہ شوگر پروڈیوس ہو چکی تو اس کی جو پرائس ہے وہ بھی فکس ہو گئی، کیونکہ اب دوبارہ پروڈیوس نہیں ہونی تو پرائس تو چینج نہیں ہونی. جو بھی اس کی پرائس تھی وہ متعین ہوگی، کاسٹ بھی اس کی متعین ہو گئی. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اگر لیٹ سے کہ یہ 1 ملین من شوگر پڑی ہوئی ہے، تو جو بروکر ہیں، سٹے باز ہیں، جو ملوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ ہوا میں بیچتے ہیں. یہ فار ایگزامپل یہ 1 ملین من پڑی ہوئی ہے، تو میں کہتا ہوں میرے پاس 2 لاکھ من ہے اور میں آپ کو دوں گا 85 روپے میں، وہ پرچی پہ میں نے لکھ دی، اور آپ نے آگے پرچی پہ لکھ کے تیسرے کو بیچ دی کہ میرے پاس 200 من ہے، 2 لاکھ من ہے، اور میں آپ کو بیچوں گا اب 105 پہ، اگلا بیچے گا 110 پہ. تو یہ سٹا کھیلتے ہیں ہوا میں. ریئل شوگر موو نہیں ہو رہی ہوتی. اگر قانون کی خلاف ورزی یہ نہ کریں اور ریئل شوگر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو جب یہ خرید و فروخت کریں تو پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن کرنی پڑے تو یہ مسئلے نہ ہو. تو یہ سٹا کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں. اور ہمارے سامنے اب آیا کہ جب ہم نے ان کو پکڑنا شروع کیا تو یہ جو تھا ان کا سٹا تھا،
یہ بجائے پیپر پہ کھیلنے کی رسیدوں پہ کھیلیں گے، انہوں نے واٹس ایپ پہ کھیلنا شروع کر دیا، وربل اور ورچوئل کھیلنا شروع کر دیا. اور اب یہ 10 لاکھ اگر یہ من شوگر ہے اور بیچ دیا آپ نے مارکیٹ میں 20 لاکھ، تو مارکیٹ میں 10 لاکھ کی کمی ہو گئی اور بیچی ہوا میں ہے، اس سے پرائس اوپر چلی جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں یہ کرتے ہوتی رہی ہیں سر. ٹورڈز دی ویری اینڈ گیا انشاءاللہ بہتر ہوں گی چیزیں. ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ آپ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے، یہ کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ اس پہ تنقید ہو رہی ہے. دیکھیے 2 چیزیں آپ کو سمجھنے کی یہاں پر ضرورت ہے. پرائم منسٹر عمران خان لاہور کے رہنے والے ہیں اور وہ لاہور میں ہی جوان ہوئے، وہیں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے. لاہور کسی زمانے میں بہت خوبصورت باغوں کا شہر تھا، صاف ستھرا شہر. ٹھیک. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel ze ODN reise nach Disney World zu sparen